اور میں اس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، لیکن اب اس کیس میں پہلے سے زیادہ بہت حد تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ پازیٹیو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور ود دی پیسج آف ٹائم قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا۔ اور ڈیفینیٹلی آج کی جو ملاقات کے حوالے سے اپلیکیشن کی بات کر رہے تھے، تو آج ان کی بڑی تاریخی رسوائی ہوئی ہے، بڑی تاریخی ان کی چترول ہوئی ہے ادھر سندھ ہائی کورٹ میں۔ اور وہاں پہ جج صاحب نے کہا ہے کہ بھائی آپ یہاں پہ میڈیکل اس ایپلیکیشن میں تو بڑا بھاگ بھاگ کے اپیئر ہوتے ہیں، یہاں پہ تو نہ وکیل چھٹی پہ جاتا ہے، آرگومنٹس کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں، جبکہ میڈیکل کی اپلیکیشن کے لیے کبھی آپ کے پاس فائل نہیں ہوتی، کبھی آپ اسلام آباد ہوتے ہیں، کبھی آپ کہاں ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی اب آپ جانتے ہیں، آپ وکیل ہیں، اپلیکیشن دینے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب اس کی مینٹیبلٹی کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے تو وہ ساتھ ہی خارج ہو جاتی ہے۔ تو یہ ملاقات کی اپلیکیشن تو ڈیفینیٹلی ان کی ڈسمس ہی ہونی ہے۔ گینگ کو بری طرح سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے آج بھی، اور ان کی اپلیکیشن کسی قیمت پہ کسی صورت ایکسیپٹ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہیمپرنگ اینڈ ٹیمپرنگ میں آتا ہے۔ یہ سمپل بیسیکلی اگر یہ اپلیکیشن ایکسیپٹ کی جاتی ہے، دیکھیں ہمارا چلان کیا ہے، ہمارا چلان یہی ہے کہ ہم چلان میں یہ کلیم کر رہے ہیں، اور جو پولیس ڈپارٹمنٹ نے اور پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے جو ظہیر گینگ کے اوپر ایلیگیشن لگائے ہیں، وہ ایلیگیشن یہی ہے کہ ظہیر گینگ نے ایک مائنر چائلڈ کو ابڈکٹ کیا اور اس کے ساتھ ایک جعلی نکاح نامہ اس ابڈکشن کو اور ہیومن ٹریفکنگ کو لیگل کرنے کے لیے سالمنائز کیا، اور اس کو ایز اے ویپن یوز کیا جا رہا ہے۔ اب اگر کڈنیپر کی ملاقات الاؤ کی جاتی ہے جو کہ ابھی ٹرائل فیس کر رہا ہے، تو پھر تو پورا اس چلان کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے چلان یہ، اور پھر وہ اس کے اگینسٹ 2 ایپلیکیشن اور چل رہی ہیں سمپلی بالکل۔ اس میں پیرنٹس کو جو آپ نے کمیونیکیشن گیپ کی بات کی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کمیونیکیشن گیپ جو ہے، اور اس کو میں جنریشن گیپ بھی کہوں گا۔ سم ٹائم جو پیرنٹس ہوتے ہیں اور ان کو بچے کا جو مینٹل لیول ہے اس لیول تک جا کے ایک فرینڈشپ اور ایک اچھا ریلیشن ڈیولپ کرنا چاہیے تہذیب کے دائرے میں، جس سے وہ کوئی ہیزیٹیٹ نہ کرے اگر کوئی ایسا پرابلم ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نظر رکھنی چاہیے، جب آپ چیزوں پہ نظر رکھیں گے اور مینج کریں گے تو پھر ایسے واقعات جو ہیں وہ ان میں کمی آئے گی۔ بالکل یہ جو ہمارا چلان ہے، چلان دیکھیں، چلان ہے کڈنیپنگ اینڈ ابڈکشن کا، اور بچی اس حساب سے وکٹم ہے اور ظہیر جو ہے وہ ملزم ہے، اور ایک ملزم کی ایز پر لا کوئی اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی، جبکہ وہ اس کا گارڈین بھی نہیں ہے، نکاح نامہ اس کا جعلی ہے۔ تو یہ ملاقات کی آج تو جو اپلیکیشن ہے یہ پوسٹ پون ہوئی ہے، اور مزید ناصر جبران صاحب نے جو اس میں آرگو کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ اس کو اور میڈیکل کی اپلیکیشن کو کنسولیڈیٹ کر دیا جائے، تاکہ یہ میڈیکل کے میٹر کو وہ لنگر آن نہ کریں، اور دونوں میں ایک ہی دن بحث ہو اور دونوں میں ایک ہی دن ڈیسیژن آ جائے ملاقات کی اپلیکیشن کا۔ لیکن عدالت نے ملاقات کے لیے الگ ہے ایک ڈیٹ رکھ دی، اور میڈیکل جو ہے وہ 31 اکتوبر کو ہے۔ تو آج تو انشاءاللہ ڈے بائی ڈے ظہیر گینگ جو ہے ان کے لیے دائرہ تنگ ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ لاسٹ دنوں ظہیر گینگ نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ مہدی کاظمی نے رانگ چیٹ یا غلط چیٹ کوئی عدالت میں شو کی ہے، فیک چیٹ شو کی ہے، جس پہ انہوں نے عدالت میں غلط ایویڈنس پیش کرنے کا ان کے اوپر 195 کا یا 193 کا ایک آفینس بنتا ہے، اور اس حوالے سے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مہدی کاظمی صاحب نے بالکل صحیح ایویڈنس پرووائڈ کی ہیں عدالت میں، اور یہ 3 سال یا 7 سال کی سزا جو 193 یا 195 کے تحت کروانے کی کوشش ایک بلیک میلنگ انہوں نے کی تھی، وہ اب بہت جلد ان کو الٹ پڑنے والی ہے۔ وہ سیم فارمولا ان پہ اپلائی ہونے والا ہے، کیونکہ مہدی صاحب نے جو ایویڈنس پرووائڈ کیے ہیں، عدالتوں کے سامنے پیش کیے ہیں، ایڈیوس کیے ہیں، وہ بالکل صحیح ہیں اور حقیقت پہ مبنی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کلیئرلی کہا ہے کہ نیچرل گارڈین جو ہے وہ پیرنٹس ہیں، اور دیکھیں پیرنٹس کو کوئی ملاقات سے یا کسٹڈی سے نیچرل گارڈین کو کوئی پابندی لگا بھی نہیں سکتا، اور جبکہ بچی جو ہے وہ لارجسٹ میڈیکل بورڈ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ مائنر ہے، اور سندھ ہائی کورٹ اپنے ڈیسیژن میں بھی یہ قرار دے چکی ہے۔ تو اس میں جو فیملی کورٹ کی پروسیڈنگ ہے، اس میں یہ عدالت دیکھے کہ بچی کے سیفٹی میئرز اور سیف گارڈ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے، اور اس کی جو اپریہینشن ہوگی ان کو ریموو کرتے ہوئے، اور انویسٹیگیشن پرپز کو دیکھتے ہوئے میڈیکل کے حوالے سے بچی
کسی قسم کی ان تمام تحفظات کو دیکھتے ہوئے تو جہاں تک مجھے امید ہے کہ یہ کسٹڈی جو ہے وہ پیرنٹس کو ہینڈ اوور کی جا سکتی ہے۔ بالکل اس کا نکاح نامہ تو کوئی عدالت اس کی تصدیق ہی نہیں کرتی، کوئی ادارہ اس کی تصدیق نہیں کرتا، وہ ان رجسٹرڈ نکاح نامہ ہے، اور پاکستان کا کوئی ادارہ اس کو ویریفائی نہیں کرتا، کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو وہ تو ایک جسٹ پیس آف پیپر ہے۔ بچی جو ہے وہ مائنر ہے، وہ تو اپنا وکیل بھی نہیں کر سکتی، تو یہ تو جسٹ انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے اور ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے اس کو، لیکن جو کہ کسی ان کو بچا نہیں سکے گا۔ اور اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جعلی کاغذ کا ٹکڑا جو ہے یہ ظہیر گینگ کو سیو نہیں کر سکے گا۔ اور دیکھیں آلریڈی ان کے خلاف بہت سارے آرڈر ہو چکے ہیں، اور جتنے بھی ان کی اپلیکیشن ہے وہ موسٹلی خارج ہوئی ہیں، اور اس طریقے سے یہ اپنے خلاف آرڈر کرواتے رہیں گے تو ان کے لیے مزید مشکل ہوگی۔ جب ظہیر کو اریسٹ کیا گیا تھا اس کا فزیکل ریمانڈ لیا جاتا اور اس دوران اس کا موبائل اور دیگر چیزیں جو ہے وہ ایویڈنس میں سامنے آتی اور انویسٹیگیشن ہوتی، تو اب جو ہے ٹرائل سٹیج پہ تو یہ جبکہ پولیس کی یہ ذمہ داری بنتی تھی اس کو فرانزک کرانا، لیکن پولیس نے نہیں کروائی، تو چلان جو ہے وہ سبمٹ ہو چکا ہے، تو یہ ایک ڈرا بیک ہے یا ایک میلافائڈی ہے پولیس کی۔ لیکن پولیس نے اس کیس میں یہ تمام تر کام کرنے والے ہوتے ہیں پولیس کی جو انویسٹیگیشن برانچ ہے اس کے، تو پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن جو ہے وہ بہت ہی برے طریقے سے کی ہے، اور اس طرح کی کئی چیزیں جو ہیں وہ اس کو مس مینج کیا ہے اور مینیپولیٹ کیا ہے اور سامنے نہیں آنے دیا۔ تو اس حوالے سے ہم لیگلی دیکھیں گے کہ ابھی ہمارے پاس کیا فورم ہے، تو انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کو ہم مینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی میں نے ڈیفیمیشن کی ہائی کورٹ میں نہیں، میں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ڈالی تھی، جس کی ہیئرنگ پرسوں ہے 29 اکتوبر کو، اور اس میں دوسری پارٹی جو ہے وہ اپیئر ہو چکی ہے، جو یوٹیوبر ہیں وہ اپیئر ہو چکی ہیں اس میں، اور انہوں نے ریٹن سٹیٹمنٹ فائل کرنا ہے، اور اس میں مزید کوئی 2-3 شارٹ سی مختصر سی ہیئرنگ ہوں گی، اور انشاءاللہ اس کا ایک زبردست فیصلہ آئے گا۔ مین وائل میں نے ہائی کورٹ میں ایک فائل کی ہوئی ہے، ریٹ پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، جس میں سیم نیچر کی ہے جس طرح کی جبران ناصر نے کراچی میں فائل کی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، جس میں پی ٹی اے کو پارٹی بنایا گیا، اور اس میں سندھ ہائی کورٹ نے ان کو 16 نومبر کو طلب کیا ہوا ہے، اور جس میں ڈی جی ایف آئی اور ان تمام لوگوں کو بھی عدالت نے بلایا ہے، اور پی ٹی اے حکام کو بھی، اور انشاءاللہ اس میں بھی اچھی پروگرس ہوگی۔ بالکل ججز صاحبان پوچھتے ہیں اس بارے میں، اور ججز صاحبان بار بار ان کے اریسٹ وارنٹ بھی نکالتے ہیں، اور اس معاملے میں دیکھیں یہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، آخرکار عدالتی پروسیڈنگ جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ بندہ پکچر وائرل کرے یا دھمکی کر دے وائرل کرنے کی، تو بالکل یہ ایک سوشل میڈیا پہ آفینس ہے، اور اس کی سزا ہے آپ وداؤٹ پرمیشن کسی کا ڈیٹا جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اس طرح سے آپ کسی کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک نہیں کر سکتے، نہ وائرل کر سکتے ہیں، تو یہ ایک جرم ہے۔ اس کے لیے آپ ایف آئی اے کے سائبر ونگ میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اور بہت ساری ایون کہ ہماری جوڈیشری اس طرح کے میٹرز میں کنفیوز ہے، کیونکہ سنگل ایک سٹیٹمنٹ لکھ کے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور چائلڈ میرج کے کیسز میں جوڈیشری بھی ایون کنفیوز ہے، اور اس میں وکلا کو بھی مزید محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کا اب یہ ٹرینڈ بننا جا رہا ہے، یہ کمسن بچی کے ابڈکشن کیس کے بعد یہ ایک ٹرینڈ بننے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے تو یہی کہا جاتا تھا کہ جی سمپل سٹیٹمنٹ ہو گیا اور بس فارغ ہے، اور یہ معاملہ کافی عرصے سے یہ شروع تھا، لیکن اس میں جو ہمارے دوست ہیں ان کو بالکل اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹس اور قانون کو جو ہے اور پریکٹیکل ورک جو ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وکیل کا تو کام ہی دیکھیں جی پڑھنا ہے، اگر وہ پڑھنا چھوڑ دے گا تو پھر معاملات کیسے چلیں گے؟ وکیل اور استاد جو ہیں یہ پڑھنا چھوڑ دیں تو بس یہ پھر فوت ہو گئے۔ جب وکیل پریشرائز ہی ہو گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو کرمنل پریکٹس کرنے والے فوجداری وکالت کرنے والا وکیل اگر پریشرائز ہی ہو گیا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟